اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا اور شیطان کا اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے بارے میں سنا۔ آج اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش اور شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد اور بغض سے پیش آنا اور آدم علیہ السلام اور مائی حوا کا شجرہ ممنوعہ کھانا اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا، اللہ اس کو بیان فرمائیں۔ اس مضمون کو آپ نے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 کے اندر آپ تفصیلاً سن چکے ہو۔ آج اللہ رب العزت اسی مضمون کو مختصراً یہاں پر بیان فرمائیں گے۔ فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جب شیطان مردود لعین اللہ کے حکم نہ مان کر مردود ہوا تو اس کے دل کے اندر حسد کی آگ جلنے لگی، بغض کی، عداوت کی آگ جلنے لگی۔ سوچنے لگا کہ میں اس انسان کی وجہ سے مردود ہوا ہوں، ملعون ہوا ہوں، تو میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ حسد کی آگ تھی نہ جی، بھڑک اٹھی، تو اس نے سوچا کہ انتقام لینا ہے، یہ جو اس کو عیش و عشرت ملی ہے، یہ جو اس کو عزت ملی ہے، یہ عزت چھیننی ہے اور یہ عیش و عشرت چھیننی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو کہا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ اب تو جنت میں رہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مائی حوا کو کہا آپ اور آپ کی بیوی یہاں پر رہیں، لیکن خیال کرنا اس درخت کو مت کھانا۔ صاحب کشف ایک بندہ گزرا ہے، مراکش کے اندر صاحب کرامات ہے، نام اس کا سید عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ۔ ان کی ایک کتاب ہے ابریز، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے نا جی، انہوں نے وہاں پر وحشت محسوس کی جی کہ میری جنس کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی کے اندر ایک پھوڑا نکالا جی، دانہ نکلا، سر کی مانند موٹا تھا، پھر وہ گرا نیچے اور آدم علیہ السلام اسے دیکھنے لگ گئے۔ جنت کی ہوا کے جھونکے آتے اس کو لگتے، وہ دن بہ دن بڑھتا جاتا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسے دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی شکل و صورت مجھ سے ملتی جلتی ہے، منحوس ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے اس ڈھانچے کو بڑھانا شروع کیا، بڑھاتے روح ڈالی تو مائی حوا کی شکل و صورت کے اندر اللہ نے اسے بنایا۔ اب جب بڑھایا تو آدم علیہ السلام ہاتھ لگانے لگے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج نبوہ کے اندر، فرشتوں نے کہا صبر کر، ٹھہر جا، جب تک نکاح نہیں ہوگا، مار ادا نہیں کرو گے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مار ہے اس کا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر درود پڑھنا یہ اس کا مار ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 مرتبہ درود شریف اللہ کے پیغمبر کے اوپر پڑھنا یہ اس کا مار ہے، تب یہ آپ کے لیے حلال ہوگی۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر رہے تو اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی مت جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے، ہاں تورات کے اندر مختلف روایات آتی ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ انگور کا دانہ تھا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ کھجور تھی، کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ اخروٹ تھے، اور کچھ میں آتا ہے بادام تھے۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں یہ گندم کا دانہ تھا، جو اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ جنت کے اندر اس کے درخت نہیں جی، ہمارے ہاں تو چھوٹے موٹے پودے ہیں نا جی، جنت کے اس کے درخت ہے جی، تو اللہ نے فرمایا اس کو مت کھانا جی۔ اب شیطان نے سوچا کہ اب ان کو کیسے بہلایا جائے، پھسلایا جائے، تو شیطان
آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ نکل جا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ نکلا نہیں تھا کہ وہیں پہ تھا۔ بعض مفسرین نے کہا نکل تو گیا تھا، باہر تھا، اور آدم علیہ السلام اور مائی حوا کے دل کے اندر وہ وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ وسوسہ کیا ڈالا؟ شیطان نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے الا ان تکونا ملکین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ دانہ کھاؤ تم فرشتے بن جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ او تکونا من الخالدین، یا یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے تم بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے۔ اور پھر جب یہ بات کی نا جی، بات کرنے کے بعد کہا وقاسمہما، قسمیں اٹھائیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں نے تمہارے ساتھ دشمنی مولی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ والی جو بات ہے میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں کہ تم جب کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ تو اللہ نے تمہیں اس لیے کیا کیا جی؟ منع کیے۔ اب آدم علیہ السلام اور مائی حوا اس کی باتوں میں آ گئے اور بہہ گئے۔ اب بہنے کی وجہ کیا لکھی ہے؟ مفسرین نے چند وجوہات لکھی۔ پہلی وجہ تو یہ لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آدم نے یہ سوچا کہ اللہ نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس درخت سے نہیں کھانا، ہاں اس جیسا کوئی اور گندم کا جو دانہ ہے یا دوسرا درخت ہے اس سے کھا سکتے ہو۔ حضرت آدم نے وہ کھا ڈالا جی۔ اور ایک مغالطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان پاس آیا، اس نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں، کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ یہ چیزیں تم مت کھاؤ جی، اور اللہ نے تمہیں اس وقت منع کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تنزیہ ہو جی، نئی تحریمی نہ ہو۔ تنزیہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے جی، یعنی کہ یہ کام آپ نہ کرو تو ٹھیک ہے جی، اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیو اور ہمیں نہ پتہ ہو اور شیطان کو پتہ ہو اور اس نے آ کر ہمیں بتایا، تو لہٰذا اب حکم منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اس کو کھاتے ہیں۔ خیر جو ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا نے اس دانے کو چکھا جی۔ جیسے ہی چکھنا تھا، کھانا تھا، اللہ کے حکم سے جسم کے اوپر سے لباس اتر گیا جنتیوں والا۔ اب جب لباس اترا تو ان کی سطر کھل گئی جی، ایک دوسرے کو شرمگاہیں نظر آنے لگی، فوراً شرم اور حیا کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ فوراً بھاگے کہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹیں، جس درخت کے پاس جاتے وہ درخت اپنی ٹہنیوں کو اوپر کر لیتا، کوئی بھی پتا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انجیر کا درخت اس نے اپنے پتے دیے، سخاوت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، مائی حوا نے اپنے سطر کو چھپایا اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا؟ اب اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور فوراً آدم علیہ السلام نادم ہوئے، پریشان ہوئے، شیطان کی طرح اکڑے نہیں ہیں کہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ آپ کا یہ حکم تھا منسوخ ہو گیا آپ، یا یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں شیطان نے آ کر قسمیں دلائی تھیں تو ہم نے یہ کھا ڈالا۔ فوراً نادم ہوئے تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ قید لگائی تھی جنت کے اندر رہنا ہے تو اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب اللہ نے فرمایا اہبطوا، یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی زمین کے اندر اتارا اور مائی حوا کو سرزمین عرب پہ اتارا جی۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ کے سامنے دعائیں مغفرت کرتے رہے، تو اللہ کی طرف سے چند کلمات حضرت آدم کو عطا کیے گئے۔ فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، 300 سال تک یہ دعا مانگتے رہے، اللہ نے جا کر معاف کیا۔ پھر مائی حوا کو اور حضرت آدم کو میدان عرفات میں ملایا جی۔ عرفات کو عرفات کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پہچان کی جگہ ہے، یہاں پر حضرت آدم کی اور مائی حوا کی آپس میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے مل کر توبہ کی۔ پھر جب اللہ نے فرمایا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اب یہ دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کے ہی زمانے کے اندر نظر آئی۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حضرت حابیل، حضرت قابیل، دونوں شادی کی وجہ سے ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے جی۔ لوگ بھائی کا دشمن ہے جی، ایک خاندان دوسرے کا دشمن ہے، ایک مالدار دوسرے کا دشمن ہے، ایک ضلع والے دوسرے ضلع کے دشمن ہے، ایک صوبے والے دوسرے صوبے کے دشمن ہے، ایک ملک والے دوسرے کے دشمن ہے۔ اب یہ دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں۔ پھر فرمایا
کہ جب یہ تم جاؤ گے اب یہ زمین ہی تمہارا مسکن بنے گی، فیہا اسی کے اندر رہو گے، اسی کے اندر زندگی گزارو گے، اسی کے اندر مرو گے، یہاں پر یہی تمہارا مسکن ہے۔ لہٰذا جو بندہ اللہ کی حکموں کی نافرمانی کرے گا وہ شیطان کی طرح سزائیں کاٹے گا۔ شیطان نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اللہ نے اسے سزا کے طور پر لعین اور مردود قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ڈانٹ ڈپٹ کی، فرمایا کہ اب جب بھول بھی گیا ہے تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کا مختصر سا واقعہ تھا، تفصیلاً جو تھی وہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدم اسکن، اے آدم اسکن رہ، انت تو بھی وزوجک تیری بیوی، الجنت جنت کے اندر، فکولا پس کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، ولا تقربا هذه الشجرة لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے آپ ظالموں میں سے۔ فوسوس لہما شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم کو اور مائی حوا کو، لیبدی لہما تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کے لیے، ما وہ چیز کی وریا عنہما جو ان دونوں سے چھپائی گئی تھی، ستر، من سوآتہما ان کے ستروں میں سے، وقالا اور فرمایا، ما نہاکما شیطان نے کہا، ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، عن هذه الشجرة اس درخت سے، الا مگر ان تکونا ملکین یہ کہ تم ہو جاؤ گے دونوں فرشتے، او تکونا من الخالدین یا دونوں ہو جاؤ گے ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما شیطان نے قسمیں اٹھائیں ان دونوں کے سامنے، انی لکما بے شک میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین خیر خواہ ہوں، فدلہما بغرور پس اس نے مائل کیا ان دونوں کو بغرور دھوکے کے ساتھ، فلما ذاق الشجرۃ جب چکھا ان دونوں نے درخت کو، بدت لہما ظاہر ہو گئی فوراً ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کی شرم گائیں، وطفقا اور وہ شروع ہو گئے حضرت آدم اور مائی حوا، یخصفان علیہما اپنی اوپر لپیٹنے لگے جنت کے پتے، من ورق الجنہ، وناداہما ربہما حضرت آدم اور مائی حوا کے رب نے انہیں پکارا، آواز دی، الم انہاکما کیا میں نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا، عن تلکما الشجرہ اس درخت سے، واقل لکما میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما بے شک شیطان تم دونوں کے لیے عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ قالا حضرت آدم نے مائی حوا نے فرمایا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں کے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ قال اہبطوا اللہ نے فرمایا، اہبطوا اتر جاؤ تم، بعضکم تم میں سے بعض لبعض عدو بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین کے اندر مستقر ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین اور نفع ہے ایک وقت مقررہ تک۔ قالا فرمایا، فیہا اسی زمین کے اندر، تحیون تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون اور اسی زمین کے اندر تم مرو گے، ومنہا تخرجون اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا۔